شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی قدس سرہ سن 1354 ہجری نجف اشرف میں مشہور و معروف عالم الدین اور مذہب تشیع کے عظیم مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سید مرزا مہدی حسینی شیرازی قدس سرہ زعیم حوض علمیہ کربلا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد میں مرزائے بزرگ شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے برطانیہ سامراج کے خلاف تحریم تمباکو کا فتویٰ صادر کیا تھا اور سامرہ میں ایک شیعہ حوض علمیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ شہید سید حسن نے اپنے علمی سفر کا آغاز جوار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نجف اشرف سے کیا اور پھر اپنے والد گرامی کے ساتھ کربلا تشریف لے گئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے فیوز و برکات سے بہرے مند ہو سکے۔ آپ اپنے علمی سفر کے دوران عظیم الشان علماء و فقہا کی خدمت میں رہے، جیسے آپ کے والد آیت اللہ العظمی سید مرزا مہدی حسینی شیرازی، آیت اللہ العظمی سید ہادی میلانی، آیت اللہ العظمی شیخ محمد رضا اصفہانی اور آپ کے بڑے بھائی آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی المعروف مجدد ثانی اور صاحب کتاب موسوعۃ الفقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ شہید آیت اللہ سید حسن شیرازی ابتدا ہی سے علم و عمل کا مجسمہ تھے اور آپ کوشش کرتے تھے کہ اس مختصر زندگی میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کریں اور کسی ظالم و فاسق کے سامنے خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ عراق پر قابض حکومت بعث، جس نے دین اسلام کی اساس کو نشانہ بنایا ہوا تھا، شہید سید حسن بہادری کے ساتھ اس حکومت کی مخالفت کرتے رہے، جس کی وجہ سے حتیٰ آپ کو قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی، اور اس کے علاوہ اس دور میں کچھ عناصر کمیونزم کے باطل افکار کی تیزی سے ترویج کر رہے تھے۔ شہید نے تقاریر، مکتوبات اور جلسات کے ذریعے سے ان کے خلاف مؤثر اقدامات انجام دیے۔ شہید سید حسن نے سوریہ، لبنان، یورپی اور افریقی ممالک میں مختلف اسلامی مراکز اور ادارات کی بنیاد رکھی، جس کی برکات کو آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی دینی سرگرمیوں میں سے ایک علمی مناظرات تھے، جس کے بدولت بعد میں ایک سند شائع ہوئی جس پر 80 علوی علماء کے دستخط موجود تھے، جس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کرتے تھے کہ مقدس مزارات کی تعمیر نو ہو سکے، جیسے بقیع میں موجود ائمہ اطہار علیہم السلام کی قبور۔ اس حوالے سے آپ نے وہابی علماء اور حتیٰ ملک فیصل سے بات چیت کی، جو کافی حد تک مؤثر بھی ثابت ہوئی تھی۔ اگر شہید کے علمی آثار کو ملاحظہ کیا جائے تو آپ نے 80 سے زائد کتب تحریر فرمائے، جس میں موسوعۃ الکلمہ، الاقتصاد الاسلامی، بیان و عقیدت المسلمین العلویین، تفسیر قرآن الحکیم اور حدیث رمضان شامل ہیں۔ شہید سید حسن شیرازی مسلمین کی آپس میں تعلقات کو نہایت اہمیت دیتے تھے، لہٰذا اس امر کے لیے آپ نے کافی ممالک کا سفر کیا، مخصوصاً اس کام کے لیے سفر حج کے موقع کو غنیمت سمجھتے تھے، اور جہاں سفر ممکن نہیں ہوتا تھا تو وہاں ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرتے تھے۔ آخر الامر 16 جمادی الثانی سن 1400 ہجری شہید آیت اللہ سید حسن شیرازی مسلمین کے امور کے حوالے سے بیروت لبنان میں تشریف فرما تھے کہ حزب بحث کے کچھ کرائے کے اہلکاروں نے آپ پر گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں آپ خون میں غلطاں ہوئے اور شہادت کے بلند مقام پر جا پہنچے۔ شہید سید حسن کے جسد اطہر کا لبنان، سوریہ، تہران اور قم میں پرزور استقبال ہوا اور آپ آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی قدس سرہ نے نماز جنازہ کے فرائض انجام دیے
اور حرم حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام میں سپرد خاک ہوئے۔ پوری دنیا سے لوگوں نے آپ کے برادران آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی قدس سرہ اور آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دام ظلہ کے نام پر تعزیت کے پیغامات جاری کیے۔